بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ریاست مدینہ کے خد و خال۔ سامعین محترم، ہماری جو مذہبی اکثریت ہے وہ چند مسائل کی ماہر ہوتی ہے اور علماء کی اکثریت بھی انہی مسائل پر دسترس رکھتے ہیں۔ ایسے مسائل جو قومی اور بین الاقوامی ایشوز سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑے علماء کرام ہیں جو اسے کما حقہ جانتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ ریاست مدینہ کے خد و خال جو ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ ماضی قریب میں ہمارے موجودہ حاکم نے بڑی بے باکی اور جرت کے ساتھ اور بار بار اصرار کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اب کہاں تک وہ کامیاب ہوئے ہیں یہ درس کے مدرجات سے آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ حضرات، برباد گلستان کے کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک شخص نے انتہائی بہترین بات کہی ہے، اس نے کہا مولوی کا احتساب کیا جائے تو اسلام کو خطرہ ہے، جرنیلوں کا احتساب کیا جائے تو ملک کو خطرہ ہے، اور سیاستدان کا احتساب کیا جائے تو پارلیمنٹ کو خطرہ ہے۔ یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین اور دینداروں کا، معاشرے کا، اقوام کا بیڑا غرق کرنے والے ذمہ دار تین طبقے ہیں: حاکم وقت، الدین اور دیندار حاکم وقت، اور لوگ الناس علی دین ملوکہم، جیسا حاکم ہوگا ویسی رعایا ہو جائے گی۔ دوسرے علماء سوء جو حاکم کے سامنے حق گوئی کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا افضل جہاد کون سا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور پھر جو درویش ہیں، لوگ جن کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی انسانوں کے دین کا اور دینداروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات، اب سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم یہ سمجھے کہ ریاست کسے کہتے ہیں۔ ریاست مدینہ تو بعد میں اس کی وضاحت ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ریاست مدینہ، اس سے پہلے ریاست اس کا مطلب و معنی کیا ہے۔ ریاست کا معنی ہے کسی بھی قانون کے ذریعہ کسی ایک خطہ کے لوگوں کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا، اس قانون کے مطابق وہ زندگی گزاریں، شب و روز بسر کریں، یہ معنی ہے ریاست کا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، حکومت الگ اور ریاست الگ ہے۔ پاکستان یہ آئین و قانون کے ساتھ ریاست ہے، اور جو حاکم ہے اس کے پاس اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی، کہ وہ ان
قوت والے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اولاد کے لیے، اور نہ ہی اپنے من پسند افراد کے لیے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ وقت منبر پر کھڑے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کپڑا جو تقسیم ہوا ہے اس کے ساتھ پورا لباس بن نہیں سکتا، آپ کے بدن پر جو پورا لباس ہے یہ کس تقسیم اور اصول کے مطابق ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرو اور گرفتار کرو، اس نے میرے مزاج کے خلاف بات کر دی ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے۔ روایت میں ہے سب سے پہلے بیٹا کھڑا ہوا کہ یہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بیٹا ہے، بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے گا، لیکن جو سینے والا درزی تھا اور جن کے سامنے بیٹے نے اپنے باپ کے لباس کے لیے کپڑا دیا تھا وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، میں اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ مسجد ہے، مسجد جو ہے یہ ریاست کی مانند ہے، اس کا احترام، اس کے آداب اور احکام کی پابندی۔ اب جو متولی ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کی صفائی ستھرائی، نمازیوں کے لیے سہولیات اور وقت پر اس کو کھولنا اور بند کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، بالکل اسی طرح حاکم وقت جو ہے وہ ریاست کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی دیکھ بھال بھی کرے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ریاست کے جو قوانین ہیں وہ وضعی بناوٹی انسانی ہوں گے کہ انسانوں نے اس کو بنایا ہے۔ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی نہیں بلکہ بے بس ہیں، بلکہ ان قوانین کے اندر آپ کو درندگی جھلکتی نظر آئے گی کہ بعض ملکوں نے ایسے قوانین بنائے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، عورت جانور سے نکاح کر سکتی ہے، مرد کسی جانور سے نکاح کر سکتا ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن ممالک کے اندر ایسے قوانین بھی ہیں کہ مرد و عورت اپنے محارم یعنی ماں بہن بیٹی باپ بھائی بھتیجے بانجے کے ساتھ بھی منہ کالا کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قانون ہے۔ اب اسلامی جو ریاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں بلکہ وہ دین بطور نظام لگایا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اسلامی ریاست کا معنی تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ انسانوں کو دین اسلام کے مطابق کنٹرول کیا جائے، ان پر اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ پیش آمدہ مسائل میں قوانین بنائے جائیں اور اس کے مطابق پھر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اب ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ ریاست مدینہ دو طرح کی ریاست ہے۔ ایک ریاست ہے جو جبری ہے، پاکستان کے اندر 4 مارشاء اللہ لگے ہیں، اسلام کے اندر کسی مارشاء اللہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی راضی ہوتا ہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 6 بندے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ والمتسلط بالجبروت، جبر سے لوگوں پر مسلط ہونے والا۔ لوگ نہیں چاہتے
قانون و آئین کو توڑتا ہے، بالائے طاق رکھتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، ڈنڈے اور بندوق کی زور پر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے، ایسا جو جبری مسلط ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اور یہ لعنت آپ کو نظر آتی ہے کہ کبھی ہمارا وطن اور ملک جو ہے اس کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی، اور آج کتنا فرق ہے، اس سے ہر چھوٹا بڑا بخوبی آگاہ ہے کہ یہ جبری حکومتیں آتی گئیں، ہماری معیشت کمزور ہوتی گئی اور پھر کمزور ہوتی گئی، اور پھر خفیہ طاقتیں انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور حکومتوں کو بنایا اور توڑا۔ حضرات، میں یہاں پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ہم موجودہ حاکم کے حامی نہیں، آپ میں کئی افراد حامی ہوں گے اور مجھے اس بات پر اعتراض نہیں، انہوں نے اپنی حمایت کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور ان کا ذاتی فہم ہے، لیکن جو لوگ اس حاکم کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ مسلمان حکومت کو گرانا جو ہے یہ بھی فتنے سے خالی عمل نہیں ہے، اس کی بھی خرابیاں ہیں، اس سے بھی معیشت تباہ ہوتی ہے، دیوالیہ ہوتا ہے ملک، تاجروں کی تجارت تباہی کے دانے پر چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے اوپر کبھی دین کے نام پر اور کبھی لا دینیت کے نام پر حکومتیں جو ہیں وہ مسلط کی گئیں اور ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے پاس تو سونا چاندی کے وسائل ہیں، چاول اور گندم کے اور پانی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو، حدوں کو قائم کرتے، اللہ ان کے اوپر رزق کے آسمان سے بھی دروازے کھول دیتا، زمین سے بھی کھول دیتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مملکت سعودیہ وہ واحد ملک ہے جس نے پوری دنیا کو پالا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کی ہے۔ مساجد، مدارس، فلاحی سینٹر، ہاسپٹل، علماء، ان کی خدمت، یتیموں کی کفالت، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کی کفالت کرتا ہوا ایک ملک نظر آ رہا ہے کہ خارجی آبادی کو بھی شامل کر لیا جائے تو 3 کروڑ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے، 3 کروڑ۔ اور اب وہ ہم سے بھی زیادہ اشیاء پر ٹیکس لگا رہے ہیں، 5%، 10%، 15%۔ کیوں؟ جو سابقہ حکمران تھے وہ اللہ کی شریعت کے قریب تر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریت سے ان کو سونا نکال کر دیا ہے، پہاڑوں سے سونا ان کو دیا، بے پناہ وسائل دیے، وہ جتنا خرچ کرتے تھے دن کو اتنے ان کے اثاثے 10 گنا 100 گنا بڑے ہوتے تھے۔ آرام کو ان کا ایک ادارہ جو ہے یہی مان نہیں تھا، یعنی اسی کے جو وسائل اور آمدنی تھی وہی دنیا سے بڑھ کر۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج جیسے جیسے وہ شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ بھی تنگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور میں دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں سے ان کی حکومت کو اب بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ قریشی ہیں، دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں سے جو قریشی ہیں وہ شریعت کے لحاظ سے تقدم اور برتری رکھتے ہیں، اور اب بھی یہ خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے ان میں نظر آتی ہے، اگرچہ کم ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی کر دیتا ہوں، گزشتہ 100 سال پہلے ترکوں کی حکومت تھی دنیا میں۔ جب ترکوں کی حکومت ٹوٹی ہے تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 40 کے قریب حکومتیں بنی، 40 کے قریب ممالک بنے ہیں، اور جو ترک حاکم ہیں وہ بھی امت کے حق میں ان کی طرح بہتر ہی تھے۔ یہ جو ابھی تقابل ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پر
کہ سعودی آؤٹ ہونے چاہیے اور ترکی آنے چاہیے اور ترکی برے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دونوں اپنی اپنی جگہ پر امت کے لیے بہتر ہیں اور ان کی اکثریت بہتر ہے. ان کو آپس میں ٹکرانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سن لیں. فرمایا میری امت کا گروہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. لڑنے والا لشکر دنیا کا بہترین لشکر اور ان کا امیر بہترین امیر ہوگا. امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کی شرح کی ہے. اہل حدیث سرخیل اور سردار محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور صحابہ سے لے کر یہ 7ویں 6ٹھی 7ویں صدی تک ترکوں کے دور تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا. صحابہ نے بڑے حملے کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، پھر اس کے بعد جو بنو امیہ کے حکام تھے ان کے دور میں. اور یہ جو ہے وہ کس دور میں فتح ہوا ہے؟ ترکوں کے دور میں. قسطنطنیہ جو استنبول ہے وہ نصرانیوں اور صلیبیوں سے چھین کر کے لیا گیا ہے. اور اس حدیث کا مصداق وہ ترک لوگ ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترکوں کے ہاتھ پر پورا کیا. دنیا کے اندر ایسے عجیب افراد بھی پائے گئے ہیں جو بادشاہت کے بڑے مخالف ہیں. جی بادشاہت، مسلمان بادشاہوں کی بادشاہت کی نفی کریں گے مسلمان ہو کر. دنیا میں بڑی بہترین بادشاہت مغلیہ خاندان کی بادشاہت بھی ہے. 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. کئی مذہبی بھی تھے اور کئی لبرل بھی تھے. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو مغلیہ بادشاہ ہیں ان کے بارے میں بڑے سارے علماء نے لکھا ہے وہ 6ٹھے خلیفہ راشد تھے. ان کا دور حکومت اتنا بہترین دور حکومت تھا. یعنی حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر عمر بن عبدالعزیز، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کا مثالی اور بہترین جو بادشاہ ہے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ گزرے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ حکومتیں مسلمانوں کے حق میں بڑی بہترین گزری ہیں اور ان کے بارے میں کلمہ خیر اور کلمہ حق ہی کہنا چاہیے. ریاست مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ میں حکومت قائم کی، کیا وہ جبری حکومت تھی؟ کہ آپ آئے اور آپ نے جبر سے حکومت قائم کر لی؟ اسٹیبلشمنٹ کے زور پر انسان پرواز کرے اور یہ کہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا، ای خیال استو محال استو جنون، کہ یہ جو پھر دعویٰ ہے یہ دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی سننے کی ہے. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان میں 3 طبقے ہیں. ایک تو جو سیاست کے علمبردار ہیں، مرکزی جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث ہمارے احباب و اخوان ہیں، وہ سیاسی حکومتوں کے حامی ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ انہوں نے بھی اسی منہج کو اختیار کیا کہ ہم ضیاء الحق کی جو آمریت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جبری مارش اللہ جو ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ہمارے کچھ احباب جہادی جماعت سے تعلق رکھنے والے یا جہادی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، ان کا یہ مزاج ہے کہ فوجی حاکم جو ہے وہ ہی بہتر ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے احباب میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ فوجی آمر ہو یا سیاسی. میں اور آپ جو ہیں وہ دین اسلام کے قرآن اور سنت کے احکام کے پابند ہیں اور اپنی خواہش اور مرضی کے تابع ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو غیر سنجیدہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے ہوائیں چلتی ہیں ویسے ہی وہ اپنا رخ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں، میں یہاں یہ فتنہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں
دنیا میں امت مسلمہ 4 گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تقارب ادیان، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کا نظریہ، ماڈریٹ اسلام جس کا پرویز مشرف علمبردار ہے، اور جاوید غامدی صاحب جس کے مفتی ہیں، کہ یہ کوئی پردہ نہیں، اور یہ جو ایمان لیے پھرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، یہ روشن خیال، اور اسی طرح یہ تقارب ادیان کہ شیعہ اور سنی اور سب ایک ہیں، قبر کا پجاری اور اللہ کی پرستش کرنے والا کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ سید عائشہ کو ماں کہنے والا اور ان کی زبان سے دین دینے والا ایک ان کو گالیاں دینے والا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ کے ہاں زمزم پینے والا اور شراب پینے والا برابر نہیں، اور عقائد میں اتنا فرق ہو تو یہ کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو دوستو، امت کا جو تیسرا دھڑا ہے یہ تحریک طالبان اور خوارج، جنگجو ذہن کے مار دیو، یہ سب کافر ہیں، حکمران کافر، عدالتیں طاغوت، اور یہ جو جج ہے یہ کافر ہیں، اور فوج پہ، پولیس پہ، سرکاری ملازمین پہ حملے کرنا، اور بجلی چوری اور گیس چوری کے فتوے دینا، یہ جو سرخ انقلاب ہے، امت کا ایک بڑا حصہ اس فتنے کا شکار ہے۔ اور جو تھوڑے ہیں، جو تھوڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، تھوڑے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ مسلمان جو حکمران ہیں وہ جیسے بھی ہیں ان پر حملے کرنا اور ان کو گرانا اور ان کے خلاف خروج کرنا اور ان کی تکفیر کرنا یہ باطل مسلک اور مذہب ہے، ہمارا اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، عالمی خفیہ طاقتیں یہاں پر افراد کو خریدتی ہیں، مذہبی افراد کو، سیکولر افراد کو۔ یہ پاکستان کے اندر جو الحاد کی اس وقت فضا آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 انتہائیں ہیں مسلمان معاشروں کی کہ جن کی سرپرستی عالمی کفریہ اور خفیہ طاقتیں کرتی ہیں۔ ایک جو مذہبی جنونی لوگ ہیں، یہ تحریک طالبان اور داعش جیسے جو لوگ ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ بلا فیس کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں مسلمان، لیکن کام کافروں والے، بھئی مسلمان کا، امت کا نقصان کرنا۔ اور اسی طرح یہ ایم کیو ایم کی طرز پر جو بے دین تحریک ہے، جس کو مردی اٹھا لیا، جس کو مردی قتل کر دیا۔ ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، نواز شریف کے خلاف ایک قوت کو استعمال کیا گیا ناموس رسالت کے نام پر۔ نبی علیہ السلام سچے اور سچے نبی کا فرمان ہے، دین میں جو بھی سختی اور مکر کرے گا وہ مکر اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے سب کو دکھا دیا کہ یہ اس حکومت کے لیے گلے کا پھندا بن گئے، سڑکوں پر چڑھے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہاں پہ گئی ہے وہ ریاست مدینہ کی ریٹ اور پٹیشن جو ہے وہ کدھر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ نہ حق اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ نبی کا نام لے کر نبی کی امت کو قتل کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے لیے سوچیں۔ یہ دورہ معیار مذہب اور ایمان کے اندر نہیں چلتا۔ ہم 5 مسلوں والے اہل حدیث نہ بنے، ہم سیاست میں بھی اہل حدیث بنے، ہم جہاد میں بھی اہل حدیث بنے، ہم کسی کے ہاتھوں نہ کھیلے جائیں، ہمارا ایمان گھر میں بیٹھے ہوئے نہ بک جائے۔ عصبیت کو چھوڑو، کتاب و سنت کی پیروی کو اختیار کرو، اللہ کے لیے اس کو سمجھو۔ ہمارے اسلاف نے انگریز سے لڑ لڑ کر جو منہج طے کیا ہے اس پر چلو۔ جیسے ایک دنا باپ اپنی اولاد کو کیا کہتا ہے کہ تجربات کرتے ہو، مال کا بھی نقصان کرتے ہو، وقت کا بھی نقصان کرتے ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے تجربات میں زندگی گزاری ہے اور میرے تجربات سے فائدہ اٹھا کر نقصان سے بچو۔ یہ سبیل المومنین ہے اور یہ سلف صالحین کی راہ ہے
کہ اپنے اکابرین کے رستے پر چلتے ہوئے جانا اور ان فتنوں سے بچ جانا۔ حضرات، نئی تنظیم جماعت اٹھتی ہے، لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ہم آئے اور ہم یہ اور وہ کر دیں گے، اور ایک نیا فرقہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مارکیٹ میں بڑے سارے افراد بیٹھے ہوتے ہیں ان پر پیسے لگانے کے لیے، اور آپ نے پیسے بٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ کئی ایسی تنظیمیں اور جماعتیں آتی ہیں، جی علماء کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے ایک فورم کرنا ہے، اور بعد میں پھر مولویوں کی جیبوں میں، مفتیوں کی جیبوں میں 10 20 50 ہزار روپے ڈالتے ہیں۔ کیا ہم نے جو آپ کو بات کی ہے آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کی حمایت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ باطل طریقوں سے مال کھا کر راہ حق سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھیں، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جب ہمارا دین کتاب و سنت ہے اور اس کا فہم آسان ہے تو اس پر چلیں۔ حضرات، 10 باتیں عرض کرتا ہوں ریاست مدینہ کی۔ سب سے پہلی ریاست مدینہ کی خوبی مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور ہماری حکومتیں تقسیم در تقسیم در تقسیم کا عمل پیدا کرتی ہیں۔ شیعہ سنی کو الگ، پھر سنی کو سنی سے الگ، پھر ان کے اندر جماعتیں، پھر ان کے اندر لابیاں، پہلے وفاق منظور کیا پھر اب نئے وفاق۔ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ریاست مدینہ کی ذمہ داری، اب یہ کرتے کیا انگریزوں کی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ مذہبی قوتوں طاقتوں کو انسانوں کو پھاڑو اور حکومت کرو۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں گرائی گئیں، یہود و نصارہ کا ساتھ دیا گیا۔ کیوں؟ بڑے بڑے پیروں کی، گدی نشینوں کی جو کمائی ہے وہ قبروں سے وابستہ تھی، اور انہوں نے یہود و نصارہ کی حمایت کی کہ یہ ہمارے درباروں کو بچانے والے ہیں، اور مسلمانوں کی مخالفت کی کہ یہ جو ہے عمارتوں کو گرانے والے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ مسلمان نے مسلمان کو گرانے کے لیے، حضرات بر صغیر پاک و ہند کے اندر 1 انچ جگہ بھی کسی مسجد کو نہیں دی گئی۔ انہوں نے بڑی بڑی جگیریں جو ہیں وہ درباری جو پیر اور بزرگ خانقاہیں اور قبریں ہیں ان کو دیے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب چاہے وہ برطانیہ چلا جائیں، جب چاہے وہ امریکہ چلے جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، پہلی جو چیز ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے وہ مذہبی اور سیاسی آوارگی کو ختم کر کے امت کو ایک کرے۔ جب امت ایک ہوگی پھر امت کی صبح جو ہے وہ نمودار ہوگی۔ یہ انگریز کی سازش ہے۔ ہمارے علماء یہ الگ اہل حدیث مساجد بنانے کے قائل نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ ایک ہیں، ایک انجمن اور امت ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ان میں کھڑے ہو کر اونچی آمین کہیں، سینے پر ہاتھ باندھے رفع یدین کریں۔ یہ وجہ کہ پرانے جو علماء ہیں نا، ان میں آپ کو کسی کی کتاب نظر نہیں آئے گی کہ اس نے کتاب لکھی ہو کہ حنفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جب یہ مسجدیں الگ الگ بن گئی، پھر تعصب پیدا ہوا، پھر کتابیں بھی مارکیٹ کے اندر آ گئی، بھی اس کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی اور اس کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو بنایا ہی ایسے ہے، یہ جہاں بھی کھڑا ہوگا اللہ کی قسم یہ پھول اور خوشبو کی طرح یہ سب کو متاثر کرے گا، اور وہ اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں 95% اہل حدیث ہیں، غیر اہل حدیث تک تو ہماری دعوت نہیں جا رہی، اور اگر ہم ان میں ہوتے، پاکستان میں اور ہمارے ضلع میں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک بندہ گیا اور پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت والی ہو گئی۔ بہرحال یہ ہمارے قومی حالات ہی ایسے ہیں کہ آپ مسجدوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو تنظیموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اہل حدیث یہ آٹے میں نمک کے برابر ہونے کے باوجود ہمیں تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم
کہ عمل میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور اس پر پیسے لگائے گئے کہ ان کو توڑو پاڑو، یہ ایک نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس آیت کریمہ کا مصداق اگر کوئی ہے تو اہل حدیث ہے۔ تو یہ ہم تو دیگر امت کے طبقات کی کیا بات کریں، ہماری انہوں نے دخیے بخیے ادھیڑ کر رکھ دی، ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ آپ 5 اہل حدیثوں کو اکٹھا کر لیں، 10 کو کر لیں، ان 10 کا ہی آپس میں ذہن نہیں ملتا، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ باقی امت کی حالت آپ کیا دیکھتے اور کیا جانتے ہیں حضرات۔ دوسری بات، عقائد کی حفاظت ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی بد زبانی نہ ہو، نبی علیہ السلام کی توہین نہ ہو، صحابہ پر کوئی تان اور بکواس نہ کرے۔ یہ ابھی ماضی قریب میں قانون پاس کیا گیا ہے کہ فوج اور فوج کے جو عہدے داران فوجی جرنیل ہیں ان کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بات کر دی نا منفی، پرچہ ہوگا اور 2 سال قید ہوگی، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، اسی ملک کے اندر صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو آن دی ریکارڈ گالیاں دی گئی، کہاں قانون حرکت میں آیا؟ اللہ کو گالیاں دی گئی، کہاں قانون حرکت میں آیا؟ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر گماشتہ عورتوں نے ایک احتجاج کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یقین جانیے دنیا کے اندر اس سے گندا جملہ ہے ہی نہیں۔ میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کیا میری مرضی چل سکتی ہے؟ ایک عورت ہے، مرد ہے، جنس تبدیل نہیں ہو سکتی کہ مرد جو ہے وہ کہے کہ میں عورت بن جاؤں اور عورت کہے کہ میں جنسی اعضاء لگوا کر میں مرد بن جاؤں۔ یہ جسم بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور اس پر مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی چلنی، پروردگار کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر بڑے رقیق حملے کیے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ السلام کے نکاح کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کدھر ہے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کی دوسری ذمہ داری ہے ایسے تمام چور دروازے اور ایسی بلیں جو ہیں وہ بند کی جائیں جن سے اللہ کی توحید پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر اور صحابہ کرام کی عدالت پر جو ہے وہ حرف اٹھائے جائیں، تام کیے جائیں، زبان درازیاں کی جائیں۔ حضرات، ریاست مدینہ معاشرتی اقدار ہے۔ ریاست مدینہ میں پردہ، ایک یہودی عورت، پردے کے حکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، ایک یہودی نے مسلمان عورت کے کپڑے کو باندھ دیا، اس کی دکان پر تھی، جب وہ اٹھی تو برہنہ ہو گئی، دوسرے مسلمان نے اسے قتل کر دیا کہ دیوس، تیری اتنی جرت۔ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر، اس ملک کے اندر جو اسلام کی تجربہ گاہ بننا تھا، ننگی عورتیں شراب کے نشے میں چل رہی ہیں اور پھر رہی ہیں۔ یا اللہ، یہ تیرا صبر اور حوصلہ ہے کہ تو اپنے بندوں کے ظلم پر بھی ان پر رحم ہی فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، عدالت میں مقدمہ چلا گیا، یہ نبوی عدالت ہے، آسمان کے بادشاہ نے جج بن کر فیصلہ کر دیا، اِنَّ دَمَهَا حَدْرٌ۔ اس دیوس بے غیرت کا جو عمل ہے اس کے بدلے میں جو اس کی جان گئی ہے، اللہ کے ہاں کوئی اس کی قیمت نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو اپنے معاشروں سے نکال دو، عرب کے جزیرے سے نکال دو۔ حضرات، معاشرتی اقدار میں کیا ہے؟ معاشرتی اقدار میں جو سکول چلا رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ بات کو سنیں۔ اسلام کے اندر جو تعلیم ہے امیر اور غریب کے لیے برابر ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہ میٹرک، اب کون جانتا ہے میٹرک کو؟ اب بات کرو او لیول کی، آکسفورڈ سلیبس کی، باہر کے ملکوں کی سندوں کی، آن لائن ہمارا سرمایہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کی صورت میں ملک سے باہر جا رہا ہے، اور یہاں کے اداروں کی جو سند ہے ان کو فٹے منہ ہی نہیں پوچھتا، وہ لے کے لگے پھر دے رہے
पढ़ पढ़ के पुत्र जड़ा ना वो बिजू बन गया, वाल भी सिर दे उड़ गए ने, 35 सालों का छिगा हो गया, कोई रिश्ता भी नहीं देता, अगों मुलाजमत भी नहीं लभदी, लैके लगा फिर पाकिस्तान की सनद में। ये मुआशरती अकदार है, ना पर्दा है, ना यहाँ पे तालीम का मेयार है। और हजरात पूरी दुनिया के अंदर इतना सेहत से खिलवाड़ नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तालीम भी बिजनेस है, महल्लियां दे अंदर खोती स्कूलों का फ्लड आया है, लोग उन वहाँ पर नचाते हैं, ड्रामे करते हैं और क्या क्या करते हैं, कोई ईमान नहीं वो दे रहे। और फिर ये जो तालीमी निज़ाम है ये बिज़नेस है, जिसके पास लाखों हैं वो कारोबार कर रहा है, करोड़ों हैं, वो पूरे पाकिस्तान में स्कूल का एक नाम और ब्रांड जो है वो लॉन्च करता है और लोग उसकी फ्रेंचाइज परचेज़ करते हैं। ये बिज़नेस हो रहा है। इस्लाम में ये खिदमत है। रियासत मदीना की ज़िम्मेदारी है कि ये जो तिजारत है इसको ख़त्म किया जाए। फिर मेरी वालिदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती दे, अब दिल का बाईपास करवाया है, तो लोग कहते हैं ना मौलवी बख्शे गए थे ऐसा छाला मार दे जाना है। मैं कहता हूँ उलमा सू के हक़ में ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो डॉक्टर बख्शे गए ना तो मौलवियों भी फिर छाला मार दिया जाना है। एक सॉल्ट है 10 रुपए की गोली है, 1000 रुपये की गोली है, केमिकल अंदर बीच में एक है, वो 1000 की डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं? उसको गाड़ी मिलनी है, उसको डिफेंस में रिहाइश मिलनी है, और वो लोगों का खून निचोड़ रहा है। सरकारी गोलियां बाहर आती हैं प्राइवेट पैकिंग में, फिर वो बिकती है। फिर यही नहीं, ये डिस्प्रिन, ये पैनाडोल, चूना जो है वो चूना गोलियों की सूरत में बनाकर जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है। ये खिलवाड़ हो रहा है। रियासत मदीना की ज़िम्मेदारी है और इसी के अंदर को एजुकेशन है। ये जवानी की उम्र जुनून की उम्र है, दिमाग इंसान का काम नहीं करता, भावें वली दा पुत्र भी हो। जवानी उम्र ही ऐसी है, इंसान जब ढलता है ना 40 में जाता है तो जवानी की बेवकूफ़ियाँ याद कर कर के मुस्कुराता है कि अच्छा मैं ये भी किया करता था और ऐसे भी करता था। मेरे भाइयों दोस्तों, इस उम्र में कि जब इंसान का अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो, हुकूमती सरपरस्ती में मैट्रिक से ऊपर तालीमी इदारे जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, यकीन जानिए यूरोप भी पीछे रह जाए जो हमारे बाद शहर के इदारों में बेहयाई और उरियानी हो रही है। बारशन पेट की सफाई करवाना, इसकाते अमल करना, ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मामूल है। लाहौर की तालिबा जो मरी है, उम्मत की आंखें क्या इससे नहीं खुली? हजरात, रियासत मदीना की जिम्मेदारी है फवाहिश को फरोग देने वाली चीज़ों को रोकना। यहाँ पर हमारी इंटरनेट डिवाइसों पे क्या कुछ नहीं हो रहा, गोलियाँ और टीके और ऐसी चीज़ें, उनको टीवी पर क्या गलियों बाज़ारों दुकानों पर चस्पा करके उसकी तशहीर करके ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं। बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं कि ये कंडोम क्या है और साथी क्या है और ये वक्फा क्या है। यकीन जानिए, मैं एक दोस्त के घर में गया, उसका 10 साल का बच्चा था, मुझे आकर कहता है मेरी माँ को बच्चा होने वाला है। अल्लाह की कसम है मेरे पसीने निकल आए कि 10 साल का बच्चा जिसको पता है कि मेरी माँ बच्चा जनने वाली है। मैंने उससे पूछा तेरा बच्चा किधर पढ़ता है? जी बेकनौस में। बच्चों को बेबाक बनाते हैं, बेगैरत बनाते हैं, बेबाक नहीं बनाते। यही बच्चा जो है वो आगे चलकर बूढ़े माँ बाप को बोझ समझेगा अपने ऊपर और फिर ओल्ड सेंटर के अंदर उनका मुस्तकबल गुजरेगा। तो मुआशरती अक़दार जो है ये रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे हर दूसरा डबल शाह है, नत नए जो है वो सूद की स्कीमें आती हैं। और मैं बड़े बड़े ताजिरों को जानता हूँ, दाढ़ियाँ अलहाज सूद के अंदर नाक, बल्कि नाक से भी ऊपर डूबे हुए। हाकिम वक़्त की ज़िम्मेदारी है मुआशरे के अंदर इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ देना, सूद और जुए के दरवाज़े बंद करना और हौसला शिकनी करना। ये खुफिया ताकतें फिर डबल शाह जैसे लोगों की सरपरस्ती करती हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, रियासती वसाइल की हिफाजत करना ये भी रियासत मदीना की ज़िम्मेदारी है।
ریاستی وسائل پی اے بھی خسارے میں، فلاں ادارہ بھی ہم نے بیچ دیا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہم نے بیچ دی ہے، سڑکیں بھی ہم نے بیچ دی ہیں، موٹر وے بھی ہم نے بیچ دیا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ریاستی جو وسائل ہیں ان کی حفاظت کریں۔ اور پھر زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے وہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مانگت اور گداگر نہیں دیکھے جتنے یہ ان 2 سالوں میں دیکھ لیے۔ ہر تیسرا چوتھا بندہ مانگنے چلا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی عبرتناک سزا ہے مانگنے والے کے لیے اور حاکم وقت کے لیے۔ ریاست مدینہ کیا ہے؟ ایک کتا بھی دجلہ کے کنارے پہ ایسا مارا گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تاجروں کی تباہی پھر رہی ہے، لوگ ملازمتوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چٹی سے پناہ مانگتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑی چٹی سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تشہد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ چٹی سے مجھے بچا۔ یا رسول اللہ کیوں چٹی سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا انسان جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حضرات آج ایسے لوگ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، سننے کو مل رہے ہیں، جو پیٹ جہنم اس کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے محارم اپنی بیٹیوں کی شرمگاہوں کو فروخت کرتے ہیں اور دنیا کا مال کماتے ہیں۔ کیا پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن؟ حضرات ریاست مدینہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ۔ عمران خان صاحب جب تشریف لائے تھے، جو حساس ادارے ریکارڈنگ کرتے ہیں سنتے ہیں وہ پوچھائیں آپ نے کس کو سزا دلوائی ہے، کس سے ریکور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو لانے والے ہی آپ کو بے بس کر رہے ہیں کہ کوئی سول طاقت مضبوط ہو کر نہ ابھرے کہ جس سے اقتدار میں ہماری چھٹی ہو جائے اور ہماری ضرورت باقی نہ رہے۔ اللہ کے لیے سمجھو، کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ ان کو بھی استعمال کیا گیا اور ان کو بھی استعمال کیا گیا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ریاست مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ دکھاؤ اس کی مثال۔ میرے بھائیوں دوستو، ریاست مدینہ کے خد و خال، خوراک کا معیار، بادشاہ بھی وہی کھا رہا ہے اور غریب بھی وہی کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مملکت سعودیہ کے اندر دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہے، کافر ملک بھی ان میں شامل ہے۔ میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض ہمارے لوگ ہیں مسلمانوں کی بادشاہت جو ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور کافروں کی بادشاہت وہاں پہنچنے کے لیے ان کو سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیں۔ کئی لوگ تو داڑیاں بھی اتروا دیتے ہیں، بھائی مینو برطانیہ کا ویزا لگ جائے۔ حضرات خوراک کی بلا تعطل فراہمی، دیکھیے جو شماریات کا ادارہ ہے نا کہ ہر بندہ روزانہ کتنی گندم کھاتا ہے، ہماری کتنی پاپولیشن ہے، سال میں ہمارے پاس کتنی گندم ہونی چاہیے، کتنے چاول ہونے چاہیے، کتنی چینی ہونی چاہیے۔ یہ نا تجربہ کار حاکم ہے، ان کو کہا جی چینی بڑی ہے، پہلے سبسڈی دے کر باہر نکال دی اور پھر باہر سے اندر لانے کے لیے پھر پیسے خرچ کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے پھر تباہی کا انتظار کرنا۔ آپ کو کرپشن اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، پہلے سے بڑھ کر نظر آ رہی ہے، یہ نا تجربہ کار حاکم ہے اور یہ اس کے مفاسد ہیں۔ خوراک اس کو جمع رکھنا، اس کے معیار کو قائم رکھنا اور بلا تعطل اس کی فراہمی کرنا، یہ بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد میرے سسر، ان کی حالت غیر ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ لاہور لے جائیں۔ یہ گزشتہ سالوں کی بات ہے، زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن سڑکیں بند تھیں، وہ رستے میں ہی گاڑی جو ہے وہ بیچارہ
برادر نسبتی میرا لوگوں کے بڑے ترلے کہے انہاں کہ نہ گڈی ایسا نہیں جان دینی وہ ایمبولینس دے وچ ہی مار کے ایسی بڑی مثالیں ہیں آکسیجن بند دوائیاں روک لی گئی یہ پریشر جو گروپ ہے نا وہ اللہ کے لیے جو گرم دماغ والے لوگ ہیں وہ بھی میری بات کو سمجھو اسلام ریاست مدینہ پریشر گروپ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے ابو جندل ابو بصیر اللہ کے نبی کے پاس گاٹے اتار کر آئے اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ کہا انت فتان تو فتنے باز ہے صحابی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے غلبے کا کام کرنے کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی یہ جو پریشر گروپ بنتے ہیں نا بنانے والے ان کو بناتے ہیں پھر ان کو استعمال کرتے ہیں پھر ان کی قیمت وصول کرتے ہیں پھر ان کو توڑتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولو تو اسلام جو ہے ریاست مدینہ وہ پریشر گروپس جو ہے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی جب مرضی سڑکوں پہ چڑھ جائیں اللہ کے نبی جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں رائے بند ہو گئی لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے فرمایا سن لو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا قتال کیا جس نے رستہ بند کیا لا جہاد لہو رسول اللہ کے ساتھ بھی جہاد کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائے ریاست مدینہ جیسا بنائے یہ کہنا آسان ہے اور اس کی کسی ایک شک کو پورا کرنا یہ جوئے شعر لانے کے مترادف ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ کی توفیق سے آسان ہے میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم